اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفاقی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی جو نبوت ہے وہ کسی ایک قوم یا ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو نبوت ہے وہ عالمی نبوت ہے، اور آپ کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے آپ نبی ہیں۔ جتنے بھی نبی اس کائنات انسانی میں آئے یا تو وہ کسی ایک قوم کے نبی بنا کر بھیجے گئے، یا وہ کسی ایک شہر کے، ایک گاؤں کے، یا ایک سماج کے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی ایک عالمی اور آفاقی نبوت دی گئی، اور پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ ایک زمانے تک خاص نہیں تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم کی نبوت ایک زمانے تک خاص تھی، حضرت عیسیٰ کی نبوت ایک زمانے تک خاص تھی، حضرت آدم کی نبوت ایک زمانے تک خاص تھی، کیونکہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آ گیا تو اب پچھلے نبی کی نبوت ختم، اب جو کرنٹ میں جو نبی ہوگا اس کی نبوت چلے گی۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد جب دوسرے نبی آئے تو ان کی نبوت ختم، حضرت عیسیٰ آئے تو پرانے جتنے بھی نبی تھی اب ان کی نبوت ختم، حضرت عیسیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات انسانی میں تشریف لائے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، تو آپ کو آخری پیغمبر بنایا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ عالمی پیغمبر ہیں، آپ آفاقی پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے اب آپ کی نبوت ہی چلے گی، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان آپ کی نبوت ہی میں آئے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام اللہ نے دیا کہ تمام نبیوں کی خوبیاں ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ایک طرف، جس کو شیخ سعدی نے یوں کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یعنی تمام نبیوں کی خوبیاں ایک طرف، تمام نبیوں کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کے جمالات، ان کے معجزات، ان کی کرامات ایک طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایک طرف، پھر بھی ان تمام نبیوں کی خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے زیادہ کمالات اور خوبیاں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی شخصیت کا اقرار دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدانوں نے، دنیا کے بڑے سے بڑے مفکرین نے، دنیا کے بڑے سے بڑے مبصرین نے آپ کی نبوت کا، آپ کے اعلی اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے قائد اور رہبر ہونے کا اقرار پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ ایک موقع پر بیروت کا ایک عیسائی، اس نے پوری دنیا کے رائٹرز کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے من پسند کی شخصیت پر ایک مضمون لکھیں، اور پوری دنیا سے اس نے مضمون اکٹھے کروائے اور آپ اپنے قلم کے جوہر دکھائیں، تو ہر ایک نے اپنے من پسند کی شخصیت پر قلم اٹھایا، کسی نے شیکسپیئر اور ہومر کو پر لکھا، کسی نے نوشیروان پر لکھا، کسی نے سکندر رومی پر لکھا، مطلب الگ الگ شخصیتوں کو لوگوں نے کیا ہے ان پر اپنا لٹریچر لکھا، اپنا کیا ہے مضمون لکھا۔ ایک محمد عربی کا غلام، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کیا ہے ایک مضمون لکھا، کیونکہ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ اور سلاطین پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو خوبیاں، جو کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھیں کہ آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، اپنوں کے ساتھ بھی تھا، غیروں کے ساتھ بھی تھا،
اور دشمنوں کے ساتھ بھی تھا، دوستوں کے بھی ساتھ تھا. تو اس نے پوری دنیا سے مضامین آئے، کسی نے شیکسپیئر پر لکھا، کسی نے ہومرس پر لکھا، کسی نے سکندر پر لکھا، اور کسی نے نوشیروان پر لکھا، اور الگ الگ طرح کے مضامین پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے الگ الگ شخصیات پر. لیکن اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو، اور وہ پہلو ہے فتح مکہ کا، کہ جب مکہ فتح ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ، 10,000 سپاہیوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ کا کیا کردار تھا اور کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق اور حسن کردار کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، وہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے فاتح، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، دنیا کے بڑے بڑے قائد ویسا نمونہ پیش ہی نہیں کر سکتے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ نقشہ کھینچا کہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے اور مکے میں فاتح بن کر محمد عربی داخل ہو رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مکۃ المکرمہ میں اسلام کی شروعات ہوئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لگایا تھا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. تو اس وقت لوگوں نے پتھر مارے، اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے. آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر لا کر رکھ دیتے، صحابہ کو مارتے اور پیٹتے، بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، حضرت سمیہ کی پٹائی کی گئی، حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، صحابہ کو کیا ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا. یعنی اتنا ظلم و تشدد کیا گیا. آخرکار مسلمان ظلم و تشدد سے جب پریشان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اس شہر کو چھوڑ دو. تو کچھ مسلمان ملک حبشہ چلے گئے، جس کو ہجرت اول کہا جاتا ہے. سب سے پہلی اسلام میں جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی جانب ہوئی ہے. دوبارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ بچ گئے تھے ان کو لے کر آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. اور وہی لوگ کہ جنہوں نے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ کر لی تھی، محمد عربی کو قتل کرنے کا ایک جال بن دیا تھا، لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائے. اور آج ٹھیک 8 سال کے بعد وہی محمد عربی کے غلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑے جوش اور ولولے میں ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو جنگ کا دن ہے. آج ہم اپنی کیا ہے جس طریقے سے مکے کے لوگوں نے ہمیں ستایا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم ان کے پرخشے اڑا دیں گے، آج ہم اپنے اوپر کیے جانے والے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روکا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج اخلاق کو دکھانے کا دن ہے. ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، مارا اور پیٹا تھا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے تھے، ہمارا کاروبار ہم سے چھین لیا تھا، ہمارے مکان اور ہماری دکان چھین لی تھی. لیکن آج ہم ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے کیا ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها اعزت اہلها اذلہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دنیا کے سلاطین ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، کہ جب دنیا کے سلاطین، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے فاتح جب کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو اس ملک کو، شہر کو روند ڈالتے ہیں اپنے گھوڑوں کے تلے، اور اس شہر کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ذلت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. وہ جو رائٹر تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایک مضمون لکھا، اس نے اس نقشے کو کھینچا کہ دنیا کے جب قائد، دنیا کے لیڈر، دنیا کے فاتح جب
ہلاکو خان جیسے لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو انسانی کھوپڑیوں کو کاٹ کر ان کا مینار بنا دیتے ہیں، پھر اس پر تیل چھڑک کر اس پر آگ لگا دیتے ہیں۔ لیکن آج محمد عربی جو فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں، آج دیکھیے کس طریقے سے عاجزی سے پیش آ رہے ہیں، انکساری سے پیش آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحمت کا دن ہے، اور مکے کے لوگوں سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی کہ جنہوں نے یوسف کے قتل کی پلاننگ کی تھی اور یوسف کو کنویں میں ڈال کر اپنے گھر بھاگ کر آ گئے تھے، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تو حضرت یوسف نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ یہ کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو اسی طریقے سے محمد عربی نے کہا کہ آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ میں تم تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، اور محمد عربی کالی پگڑی باندھ کر داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے پڑوسی ملک جو ہے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس ملک پر امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں، وہ کالی پگڑی باندھتے ہیں۔ وہ فتح مکہ کی علامت ہے۔ کالی پگڑی کس کی علامت ہے؟ فتح مکہ کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی سفید کپڑا پسند کرتے تھے، سفید پگڑی باندھتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے، لیکن جس دن اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تھا، محدثین یہ لکھتے ہیں، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کالی پگڑی باندھ کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ کیا روب و جلال ہوگا، کیا روب و جلال ہوگا! 10,000 کا لشکر، 10,000 کی فوج، صحابہ جوش اور ولولے میں ہیں، لیکن محمد عربی کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی خانہ کعبہ کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی وہ عظمت، وہ محبت کہ آج میں خانہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کعبہ پتہ نہیں تجھے کب دیکھنا نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو خانہ کعبہ میں۔ عثمان شیبی جو خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، جس کے بعد چابی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی گیٹ کی، اس سے یہ ریکویسٹ کی، اے عثمان، میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جو خانہ کعبہ ہے اسی کے بالکل سیدھ میں جنت میں بھی خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرنے کے لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا دوبارہ نہیں نکلتا ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس خانہ کعبہ کا، جو اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں ہے، اوپر آسمانوں میں 7ویں آسمان پر، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ عثمان شیبی نے سخت دلی کا مظاہرہ کیا، قساوت قلبی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا نہیں، میں تمہیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں تمہیں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میرے محمد، میرے نبی، اپنی آنکھوں سے ان کی آنسو جاری ہیں، نبی خانہ کعبہ کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اب کب ہم تجھ میں دوبارہ آئیں گے، کب ہمیں وہ موقع میسر آئے گا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ لیکن ٹھیک 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، اور یہ کہا من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان جو اللہ کے نبی کے ابھی تک دشمن تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بادشاہ، سلاطین، فاتح جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں، اس شہر کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، سرداروں کو پہلے مارتے ہیں تاکہ دوبارہ مخالفت پر سر نہ ابھار سکیں۔ عام لوگوں کو نہیں چھڑتے ہیں، جو سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے بادشاہ کو، سلاطین کو پہلے قتل کرتے ہیں۔ جیسا کہ انگریزوں نے جب دلی کی سرزمین پر کو فتح کیا تو سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے 2 لڑکوں کو پھانسی دی، 2 لڑکوں کو قتل کیا، اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما میں کے رنگون میں بھیج دیا گیا۔ یہ پوری تاریخ رہی ہے، جب بھی کوئی قائد، کوئی لیڈر کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس ملک کے باعزت شہریوں کو وہ ہلاک کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ لیکن محمد عربی نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ابو سفیان جو دشمن رسول تھے ابھی تک، اور یہ کہا من دخل دار ابو سفیان فهو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے گھر کو اللہ کے نبی نے امن کی جگہ بنا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو امن دے دیں گے، اسے ٹچ نہیں کریں گے، اسے نہیں چھیڑیں گے۔
من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اسے امن دے دیں گے، اسے ٹچ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی تلوار اٹھا کر ہمارے خلاف میدان میں آئے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا ہم اسے امن دے دیں گے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا ہم اسے امن دے دیں گے. دیکھیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کو قرآن نے نبی رحمت کہا ہے، جن کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے. ابو سفیان کو یہ عزت دی کہ ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ ہم تمہیں امن دے دیں گے، اپنے ہتھیار ڈال دو ہم تمہیں امن دے دیں گے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ ہم تمہیں امن دے دیں گے. یہ عام امن کا اعلان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مکے کے لوگ خوش ہو گئے اور یہ کہا اے ہمارے بھائی ہمیں تم سے یہی یقین تھا کہ تم قریش کے خاندان سے ہو، تم ہاشم کے قبیلے سے ہو، تمہارے باپ داداؤں کی تاریخ رہی ہے، تم ہمیں یقین تھا کہ تم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو گے، شفقت کا معاملہ کرو گے، احسان کا معاملہ کرو گے، حسن کردار کا معاملہ کرو گے. ہمیں سکون ہے کہ ہمیں تمہارے اس کردار سے ہمیں سکون ہے، ہمیں یقین تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد عثمان شیبی کو بلایا کہ جاؤ عثمان شیبی کو بلا کر لاؤ، پکڑ کر لاؤ. عثمان شیبی کانپنے لگا، تھرانے لگا، اسے وہ سارا منظر یاد آنے لگا کہ میں نے محمد عربی کو 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دی تھی خانہ کعبہ کے اندر، آج میرا کیا حال ہوگا، آج تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں تو ٹکڑے کر دیا جاؤں گا. عثمان شیبی گھبرایا ہوا ہے، تھرایا ہوا ہے، کپکپا رہا ہے. عثمان شیبی کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا گیا اور عثمان شیبی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ عثمان شیبی میں نے تم سے کیا کہا تھا، ایک وقت آئے گا کہ تم میری جگہ پر کھڑے ہوگے اور میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہوں گا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. لیکن قربان جائیے محمد عربی پر. محمد عربی نے کہا کہ جاؤ تم نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی تھی، جاؤ میں تمہیں یہ اعزاز دیتا ہوں خانہ کعبہ کی چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، تمہارے خاندان میں رہے گی. تم نے تو یہ معاملہ کیا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی تھی، لیکن میں خانہ کعبہ کی چابی تمہیں دے کر جاتا ہوں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تک، اولاد کے پاس اور پھر اس کی اولاد کے پاس اور قیامت تک یہ چابی تمہاری اولاد کے پاس رہے گی. آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، نبی کے اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو گیٹ ہے اور اس کا جو لاک ہے، اس کی جو چابی ہے وہ عثمان شیبی کے خاندان میں آج بھی رکھی رہتی ہے. خانہ کعبہ کا جب بھی سال میں ایک مرتبہ گیٹ کھلتا ہے تو عثمان شیبی کے خاندان کے کسی فرد کو بلایا جاتا ہے اور اس کو ان سے چابی لے کر خانہ کعبہ کھولا جاتا ہے. یہ نبی نے اعزاز دیا کہ جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع کیا اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے منع کیا، نبی نے اس کو یہ اعزاز دیا، اس کو یہ اعزاز دیا کہ خانہ کعبہ کا مستقل نگراں بنا دیا، اور اسی کو نہیں بلکہ آنے والی اس کی سینکڑوں اولادوں کو خانہ کعبہ کا نگراں بنا دیا، اور خانہ کعبہ کا کلید بردار، خانہ کعبہ کی چابی مستقل ان کے خاندان میں رہتی ہے. یہ نبی رحمت ہے، یہ محمد عربی کی شان ہے. اسی چیز کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس رائٹر نے جو مضمون لکھا وہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، اس نے محمد عربی کے اس نقشے کو کھینچا کہ دیکھو دنیا کے قائد کا کیا حال ہے، ہمارے قائد کا کیا حال ہے. ہمارے قائد نے دنیا کو کون سا نمونہ پیش کیا ہے. تو جو بیروت کا عیسائی تھا، اس عیسائی نے ان تمام مضامین کو پڑھ کر پھر ایک اپنی رائے قائم کری. اس نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، دنیا میں کوئی اعلیٰ لیڈر اور رہنما اور قائد ہے تو محمد عربی جیسا کوئی قائد دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. ان کے جیسا حسن اخلاق والا، حسن کردار والا شخص دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. یہ محمد عربی کی شان ہے. لیکن آج مسلمانوں آج ہمارا رشتہ اللہ کے نبی سے وہ مضبوط رشتہ نہیں رہا. آج محمد عربی کے پوری دنیا کے اندر 200 کروڑ غلام ہیں، لیکن آج اسی ہندوستان کی سرزمین پر وہ دہشت گرد پنڈت، ابھی 1 مہینے پہلے ایک پنڈت نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، ابھی دوسرا دہشت گرد وہ خبیث ہندو لیڈر وہ یتی نرسنگھانند، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پھر گستاخی کی ہے. اور ایسے نازیبہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے ہیں جن کلمات کو ایک مسلمان زبان پر نہیں لا سکتا ہے. محمد عربی کے 200 کروڑ غلام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آج ہمارا رشتہ نبی سے کمزور ہو گیا ہے. وہ محمد عربی
جس محمد عربی کے غلام اپنی جان تو دے دیتے تھے، اپنی گردن تو کٹوا لیتے تھے، اپنے بچوں کو یتیم کرا لیتے تھے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا لیتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کی شان میں کسی کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ آج دنیا کے اندر 200 کروڑ مسلمان ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر 30 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن تمام مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور اس جیسے ہندو دہشت گرد اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی نوجوان غازی علم الدین جیسا نہیں کھڑا ہوتا ہے جو ان کی گردن اتارے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کوئی نوجوان ایسا نہیں کھڑا ہوتا ہے جو ان کو کیا ہے کیفر کردار تک پہنچائے، اور موجودہ گورنمنٹ کھلی چھوٹ دے رہی ہے ایسے لوگوں کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ زبان کھول رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہماری کمزوری ہے کہ آج ہم ادھر سنتے ہیں، ادھر کان سے نکال دیتے ہیں۔ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر بھی ہم احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، سڑکوں پر آ جائیں، روڈ پر آ جائیں، اور ہمارے جو قائدین ہیں، یہ جو ملی قائدین ہیں، یہ جو سیاسی قائدین ہیں، یہ کہاں گھسے ہوئے ہیں بلوں کے اندر؟ محمد عربی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے اے سی والے روم میں سو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے، اس وقت محمد عربی کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی روزے رسول میں تڑپ رہے ہوں گے کہ بتاؤ 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور 200 کروڑ مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ صرف اور صرف کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، موت کا ڈر مسلمانوں کے دل میں بیٹھ جائے گا، اس وجہ سے مسلمان ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہمارے چہروں پر شکن بھی نہیں آتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں کہ ہمارے محمد عربی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کم سے کم قانون کے دائرے میں رہ کر ایسے لوگوں کے خلاف ہم احتجاج کریں اور ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوائیں۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس بارے میں ہمارے قائدین کو کچھ کرنا چاہیے اور ہماری عوام کو اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے نبی سے وہ مضبوط رشتہ نہیں رہا۔ پہلے تانگا چلانے والے ہندوستان کی اسی سرزمین پر غازی علم الدین جیسا شخص بھی پیدا ہوا ہے۔ ایک ہندو پنڈت تھا جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے نبی کے تعلق سے ایک نازیبا کلمات والی کتاب لکھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک جلسہ بلایا، 1 لاکھ کی بھیڑ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اس 1 لاکھ کی بھیڑ میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو اس شاتم رسول سے بدلہ لے اور اس شاتم رسول کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کیا اللہ کے نبی اپنے روزے میں تڑپ نہیں رہے ہوں گے؟ حضرت عائشہ تڑپ نہیں رہی ہوں گی کہ میرے شوہر کو ایسا کہا جا رہا ہے؟ کیا محمد عربی کے غلام اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ غازی علم الدین ایک تانگا چلانے والا شخص تھا، ایک عام آدمی تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی اس تقریر کو سنا، سیدھا اٹھ کر گیا اور اس نے ایک خنجر تیار کیا، اور جانے کے بعد وہ شخص جو اس کتاب کو چھاپ رہا تھا، اس کا جو پبلشر تھا، جو اس کتاب کو اللہ کے نبی کی شان میں نازیبا کلمات لکھے گئے تھے اس کتاب کو چھاپ رہا تھا، اور وہ شخص گیا اور جانے کے بعد سینے سے وار کیا۔ اس نے کہا محمد عربی کا غلام عائشہ کا بیٹا آ چکا ہے، اور اس نے جا کر اس کے سینے پر وار کیا اور اس کو وہیں جہنم رسید کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ خود گرفتاری دی۔ گرفتاری دینے کے بعد میں عدالت کے کٹگرے میں پیش کیا گیا۔ بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے جج اس کے کیا ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، مسلمان وکیل کھڑے ہو گئے، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن جس طریقے کا بیان ہم تمہیں کہیں گے اسی طریقے کا بیان تمہیں دینا ہے۔ عدالت میں کھڑے ہو کر تم یہ کہنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر میں اتنا جوش، اتنا ولولہ تھا کہ میرے دماغ نے کام نہیں کیا اور میں بالکل حواس باختہ ہو کر اور جوش اور جنون میں آ کر میں نے یہ کام کر دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، ہم تمہیں پھانسی کی سزا کو بچا لیں گے۔ آپ یاد رکھیے، غازی علم الدین نے نوجوانوں کو سبق دیا۔ غازی علم الدین نے کہا کہ نہیں، میں الفاظ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہوں گا، پوری زندگی میں نے غفلت میں گزاری ہے، پوری زندگی میں نے تانگا چلایا ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہوش و حواس میں آ کر سوچ سمجھ کر میں نے کام کیا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ کام میرا غلطی سے ہو گیا، بلکہ میں سینہ ٹھوک کر عدالت کے اندر جج کے سامنے کہوں گا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے اپنے نبی کے دشمن کو جہنم رسید کیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حوض کوثر پہ جب نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، میں سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا اے اللہ کے نبی
میرے پاس کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، لیکن میں نے دشمن رسول کو جہنم پہنچایا تھا اور میں پھانسی کی سزا کو چوم لیا تھا، تختہ دار کو چوم لیا تھا، میں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا، اور میں نے تختہ دار کو چوم کر آپ کے دشمن کو جہنم میں پہنچا کر آیا ہوں۔ عدالت لگی، انگریز جج تھا اس وقت، سارے وکیل اکٹھا تھے، کئی لوگ غازی عالم الدین کے پاؤں میں پڑ گئے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بیان دینا، نہیں تو تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ عدالت لگائی گئی، غازی عالم الدین سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ غازی عالم الدین نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، کیونکہ دشمن رسول تھا، یہ میرے نبی کو گالی بکتا تھا، اس نے میرے نبی کے خلاف کتاب چھاپی تھی اور یہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتا تھا اور میں نے ہوش و حواس میں اسے قتل کیا ہے۔ جج نے فوراً آرڈر کر دیا کہ اس شخص کو بدلے میں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ہنسی خوشی غازی عالم الدین اس نے کہا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے تختہ دار کو چوم لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی غازی عالم الدین کو، لیکن اس نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ جب تک ایسے جیالے، ایسے نوجوان اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے، خدا کی قسم نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک یہ مصلحت، یہ حکمت، یہ بزدلی کی چادر مسلمان نوجوان اپنے اوپر ڈالتے رہیں گے، اس وقت تک یہ خبیث، یہ درندے، یہ دہشت گرد، یہ آتنکوادی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو یا تو جیل میں ڈالا جائے یا ان کو جہنم میں ڈالا جائے، دوسری کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو حکومت ہند یا تو ان کو جیل میں ڈالے یا ان کو جہنم میں پہنچا دے، اس کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، نہیں تو پھر اس ملک میں بسنے والا ہر مسلمان انشاءاللہ روڈ پر آ جائے گا اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرے گا کہ ایسے جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی آتنکوادی ہیں جو ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو اندر ڈالا جائے، نہیں تو ملک کا ماحول، ملک کا کیا ہے، ملک کا قانونی نظام خراب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔